السلام علیکم، میرا نام حافظ مظہر حسین۔ تو آج جو ہے ہم اکیڈمی میں ہیں اور ہمارا جو ہے نا سیشن ہوتا ہے ہفتے میں 2 یا 1 تربیت سازی کے حوالے سے۔ تو چونکہ گروپ بھی اسی ضرورت کی اہمیت کے لیے بنایا تھا، جب ہمیں پتہ چلا کہ بچوں کو اور لوگوں کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، تو آج ہم جو ہے وہ بچوں کو جو ہمارا سیشن ہوتا ہے اس کے حوالے سے سمجھا رہے ہیں۔ تو سوچا کہ ویورز کو بھی ساتھ ہی ہمارے جو ہے وہ ایڈ کر لیں۔ تو یہ بچے ہیں ماشاءاللہ۔ ویورز، ہم آج جو ہے سیکھیں گے محرم الحرام کے حوالے سے احترام، چونکہ ہمارے دین میں ہے کہ کسی عقیدے کا، کسی کے مذہب کا احترام بہت ضروری ہے۔ تو ہمارا جو بھی عقیدہ ہو، دوسروں کا احترام ضروری ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسی طرح سورۃ کافرون میں فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہمیں صاف کھلا پیغام ہے کہ دوسروں کے دین کی، دوسروں کے مذہب کی، دوسروں کے عقیدے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک عقیدے پہ ایسے اٹل ہو جائیں کہ دوسروں کو حرام یا کافر یا اس طرح کے الفاظات سے اوائڈ کریں۔ جو ہے وہ ان کو کریں، اور لوگ نماز پڑھنے آئیں آپ کی مسجد میں، ان کا طریقہ مختلف ہو تو آپ ان کو جو ہے وہ گالیاں گلوچ دینا شروع کر دیں، یا وہ خود محسوس کرے کہ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ نماز مختلف ہو سکتی ہے، آپ وسلم کے مختلف طریقے تھے نماز پڑھنے کے۔ اسی طرح حضور وسلم کا واقعہ ہے، نجران کے عیسائی جب آپ وسلم کے پاس آئے تھے تو آپ وسلم نے فرمایا کہ اپنے طریقے سے عبادت کرو، تو وہ مسجد میں ٹھہرے اور اپنے طریقے سے مسلمانوں کی مسجد میں انہوں نے عبادت کی۔ تو ہم سارے تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ان کا جیسا بھی عقیدہ ہے، جس طرح کا بھی ہے، چونکہ ہم سارے جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بھی ویسے ہی، ہمارے لیے بھی وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ انہوں نے دین کے لیے ایسی قربانیاں دیں، اس کے لیے مختلف طریقے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو ایز اے شہادت کے طور پر مانتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ظلم کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ساروں کا احترام کریں۔ ہم کبھی بھی اس طرح کا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اچھا، تو ویورز، آج کا یہ پیغام تھا کہ دوسروں کے دین کی، دوسروں کے عقیدے کی، دوسروں کے مذہب کا احترام ویسے ہی کیا جائے جیسے اپنے مذہب کا، تاکہ دوسرے آپ کے مذہب کا احترام کریں اور بھائی چارہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں قائم رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ بہت جو ہے نا لوگوں کو کھانا کھلانا پسند کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک بوڑھے کو کھانے پہ بلایا، جب اس کو کلمہ پڑھنے کو کہا تو اس نے نہیں پڑھا، تو آپ نے اس کو کھانے سے اٹھا دیا۔ تو اللہ کی طرف سے پھر وحی آئی کہ میں نے اس کو 70 سال تک کھانا کھلایا اور میں نے اس کو کبھی ایسے نہیں کہا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ وعید تھی، آپ علیہ السلام اس کے پیچھے گئے، اس کو دوبارہ لائے، اس کو دوبارہ سے کھانا کھلایا اپنے ساتھ بٹھا کے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ تک دھلائے، اور پھر وہ آپ علیہ السلام کے طریقے سے خوش ہو کے مسلمان ہو گیا۔ تو ہمیں بھی اپنا دین کو، اگر ہم اپنے عقیدے جو ہے وہ عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ لوگ ہم سے متاثر ہو کر ہمارے میں شامل ہوں، نہ کہ ہم ان کو اکڑ کے، تکلیف دے کے یا کچھ اس طرح کے معاملات کر کے جو ہے وہ ان کو لائیں۔ یہ کافر کافر تو کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ خلوص کا، محبت کا درس دیتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے سامنے کوئی صحابہ کے بارے میں تبرہ کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس تبرے کا جواب دلیل سے دیں اور کہیں کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کامیاب قرار دے دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، وہ جانے اور اس کا دین جانے۔ تو شکریہ ویورز، آج کا جو لیسن تھا وہ عقیدے کے حوالے سے تھا کہ سب کا احترام کیا جائے۔